قوت حافظہ بہت کمزور ہے۔ اگر کچھ چیزیں یاد کرتا ہوں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد یاد تو ہو جاتی ہے، لیکن پھر بہت جلدی ہی ان تمام چیزوں کو میں بھول جاتا ہوں۔ ایک بھائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قوت حافظہ کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے کہ اگر ہم اس وظیفے کو کریں تو پھر ہم جو بھی یاد کریں وہ تمام چیزیں ہمیں یاد رہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے کچھ چیزیں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں، ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی چیزیں یاد کریں گے بہت ہی جلدی یاد ہوں گی اور بہت دیر تک آپ کو یاد رہیں گی۔ تو ان چیزوں میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو یاد کرنا چاہیں، خاص طور سے حفاظ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے اسباب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے صورت میں ہمیں اسباب بہت دیر سے یاد ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری جو یادداشت ہے یہ بہت کمزور ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ پڑھنا چاہیں تو دنیا کے اور دوسرے بھی خیالات جو آپ کے ذہن، دماغ اور خیالات میں آتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ دور رکھیں۔ موبائل، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر وغیرہ ان چیزوں کو آپ اپنے سے دور رکھیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھائی کے علاوہ دیگر مصروفیات کی جو چیزیں ہیں ان سے آپ دور رہیں، اور پڑھنے کے لیے ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر زیادہ شور شرابہ نہ ہو، اور جب آپ یاد کر رہے ہوں تو آپ کی پوری توجہ اور پورا انہماک اسی چیز کی طرف ہونی چاہیے جس چیز کو آپ یاد کر رہے ہیں۔ آپ یاد کرتے وقت بازار کے بارے میں کہ بازار جانا ہے، وہاں سے سبزی لانا ہے، آلو، پیاز، ٹماٹر خریدنا ہے، یہ اتنا روپیہ کلو ہے، وہ اتنا روپیہ کلو ہے، اس طریقے کے آپ کے ذہن میں اگر سوچ آتے ہیں تو ان سوچوں کو آپ پرے رکھیں اور اس کے بعد آپ یاد کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی چیزیں آپ یاد رکھیں گے یہ دو ہی ٹپس پر آپ عمل کر لیں کہ جب آپ پڑھائی کریں تو پڑھائی کے وقت پوری توجہ صرف آپ کے کتاب پر ہونی چاہیے، آپ جو یاد کر رہے ہیں ان چیزوں پر ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کتاب کے علاوہ دیگر جو مصروفیات کی چیزیں ہیں، موبائل، ٹیبلٹ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھیں اور تنہائی کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو بھی پڑھیں گے آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گی اور پھر آپ کے ذہن میں بھی کافی دیر تک بیٹھے رہیں گی۔ دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے، اگر اس آیت کریمہ کو آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل سے یہ امید ہے کہ اس آیت کریمہ کی برکت سے آپ کی قوت حافظہ میں کوئی دشواری نہیں آنے والی ہے اور آپ کا حافظہ جو ہے بہت تیز ہو جائے گا۔ آیت یہ ہے، آپ اسکرین پر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ ایک دعا ہے جو کسی نبی نے شاید مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دعا کو یہ قرآن مقدس میں بیان کیا کہ اے میرے رب، میں بہت ہی کمزور ہوں، تو مجھے مغلوب فرما تاکہ تو میری مدد فرما۔ تو اس طریقے سے یہ جو آیت کریمہ ہے رب انی مغلوب فانتصر، اس کو آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ 100 مرتبہ روزانہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا قوت حافظہ بالکل تیز ہو جائے گا۔ آپ جو بھی یاد کریں گے جلدی سے یاد ہوگا اور جو بھی یاد کریں گے وہ تا دیر قائم رہے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ رات میں سوئیں تو رات میں سونے کے وقت جو بھی چیزیں آپ نے یاد کی ہیں ان کو آپ اپنے مائنڈ میں پہلے ریوائز کریں اور دھیان کریں کہ میں نے کیا کیا یاد کیا ہے۔ اگر کچھ چیزیں آپ کے ذہن سے نکلتی ہیں تو ان چیزوں کو آپ پھر سے دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر سے دہرائیں۔ دہرانے کے بعد اسی طریقے سے دہراتے رہیں اور سوتے وقت جب آپ نے دہرا لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی۔ اور ساتھ ہی سوتے وقت درود پاک کا ورد کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کریں کہ الہ العالمین جو کچھ میں نے آج یاد کیا ہے تو ان تمام چیزوں کو میرے دماغ میں محفوظ فرما، میرے قوت حافظہ کو مضبوط فرما دے۔ یہ دعا آپ کرتے رہیں اور درود پاک کا ورد بھی کرتے رہیں، اور یہ جو میں نے آیت بتائی ہے اس آیت کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی
آپ کا قوت حافظہ بالکل تیز ہو جائے گا. آپ جو بھی یاد کریں گے وہ جلدی سے یاد بھی ہوگا اور تادیر یاد بھی رہے گا. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.